اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، سامنے دانشوران قوم، بزرگان دین اور میرے عزیز بھائیوں، پردے کے اندر بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، سب مل کر ایک بار پہلے ذرا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماشاءاللہ یہ پروگرام بڑا خوبصورت پروگرام چل رہا ہے، بڑی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ آپ پروگرام سن رہے ہیں۔ نیا نگر کے اندر پھر سے وہ ماحول بنتا جا رہا ہے جو اس سے پہلے جب یہ سامنے مدرسہ روضۃ العلوم چلتا تھا اس وقت کا ماحول تھا، پھر وہی ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ یہ ماحول بنتا جا رہا ہے۔ اس مدرسے کے اندر تقریباً 300-350 طلبہ پڑھتے تھے۔ اکابر حضرات یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب مدرسے کے اندر تھے۔ ماشاءاللہ یہ نیا نگر علماء کا گڑھ لگتا تھا اور زبردست طریقے سے نیا نگر چمکتا تھا اور چاروں طرف ان کا نام تھا، لیکن بعد میں پھر نہ جانے کن کی نظر لگ گئی جس کی بنیاد پر آج وہ مدرسہ اتنا نہیں چل پا رہا ہے۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ پھر اس مدرسے کو وہیں تک پہنچا دے، نیا نگر کا ویسے ہی پھر نام ہونا شروع ہو جائے جیسے پہلے یہ تھا۔ سب لوگ کوشش کریں کہ نیا نگر کو اسی طریقے سے چمکانا ہے، اسی طریقے سے اس کو گل و گلزار بنانا ہے۔ سب یہ تہیہ کر لیں گے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگ اٹھے اور عورتوں کے پروگرام کو کرنا شروع کیا کہ کچھ ماہانہ پروگرام کیا جائے۔ یہ دو نوجوانوں نے پہلے اس کو ٹھانا، حافظ نیاز صاحب اور جنید اختر صاحب نے یہ پروگرام کرنا شروع کیا۔ الحمدللہ یہ پروگرام بھی 5-6 بار ہو چکا، بڑا کامیاب پروگرام رہا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ پچھلے سال عید کے بعد پروگرام کرایا گیا، ماشاءاللہ بڑی زبردست پروگرام ہوا تھا۔ اس بار پھر پروگرام کرایا گیا، لوگوں کی بڑی دلچسپی رہی اور لوگوں کو بلایا گیا تو خوب ذوق در ذوق میٹنگ میں بھی آئے اور اس کا بوجھ اٹھانے کی پوری ہمت دکھلائی اور کہا کہ ہم اس پروگرام کو ہمیشہ عید کے بعد کرائیں گے، اپنے بچوں کو سنیں گے۔ جو میرے بچے باہر سے پڑھ کر آتے ہیں ان بچوں سے یہ کہنا ہے کہ آئندہ سال پوری تیاری کے ساتھ آپ آئیں، آپ کو یہاں سنا جائے گا، آپ کو یہاں دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا۔ اس لیے مدرسے کے اندر پوری تیاری کے ساتھ رہیں اور عید کے بعد آپ کو پروگرام پیش کرنا ہے۔ پروگرام کا جو عنوان رکھا ہے وہ عنوان رکھا ہے تعلیمی بیداری اور اصلاح معاشرے کا۔ اس کے حوالے سے چند باتیں کرنی ہیں۔ دو اور اکابر میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی کچھ باتیں سننی ہیں اور پروگرام زیادہ دیر چلانا بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، دونوں باتیں لیتا ہوں، اصلاح معاشرے کے حوالے سے بھی یا تعلیمی بیداری کے حوالے سے بھی۔ اس موقع پر پہلے میں شکریہ ادا کر دینا چاہتا ہوں ان سارے لوگوں کا جنہوں نے اس پروگرام کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، خاص طور پر مکھیا جی، شاید مکھیا صاحب، ان کو جب بھی آواز دی گئی انہوں نے لبیک کہا اور ہر وقت تیار رہنے کی بات کہی انہوں نے۔ ابھی الیکشن کا موقع چل رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ پروگرام نہیں ہو پائے گا، میرے پاس فون گیا تو میں کہا کینسل کر دو، بقرعید کے بعد دیکھ لیں گے۔ پھر میں نے کہا کہ نہیں، مکھیا جی سے بات کرو، شاید وہ کچھ بات کریں، تھانے والے سے بات ہو جائے۔ مکھیا جی نے فوراً اس کی تیاری کی، تھانے والے سے بات کیا اور کرنے کے بعد کہا نہیں پروگرام تو ہوگا، ہو جائے گا، البتہ فوراً اوپر کا تھوڑا سا نہیں لگایا جائے گا اور انشاءاللہ آئندہ پھر پروگرام کیا جائے گا۔ بہرحال انہوں نے بڑی ہمت دلائی، تھانے والوں سے بات کیا اور بات کر کر اس پروگرام کو بروئے کار لانے کی انہوں نے پوری کوشش کی۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔
اور اسی طریقے سے آپ تمام حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کو آواز دی گئی اور آپ پروگرام کے اندر تشریف لائے۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ سب کو دعوت دی گئی اور سب لوگ تشریف لائے۔ آئیے کام کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک حدیث مشہور ہے اس کے حوالے سے، اور جو آیت کریمہ پڑھی ہے انہی کے حوالے سے دونوں باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، اصلاح معاشرے کے بھی اور تعلیمی بیداری کے حوالے سے بھی۔ سمجھیے اس بات کو، مائک زیادہ مضبوط نہ ہونے کی بنیاد پر گفتگو نارمل کرنا پڑ رہا ہے سب کو، انشاءاللہ اسی میں آپ تھوڑا تسلی رکھیں اور ہمت رکھیں۔ سمجھ میں تو بات آ ہی رہی ہوگی، بات پوری پہنچ رہی ہوگی، اور پہلے سے بھی آپ حضرات ہم سب کو جانتے ہی ہیں۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ آیت کریمہ پہلی وحی کہلاتی ہے، ٹھیک؟ یہ پہلی وحی کہاں نازل ہوئی ہے؟ غار حرا میں۔ کس طریقے سے نازل ہوئی ہے اس واقعے پر غور کیجیے، اور اسی کے حوالے سے دونوں باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ جب 40 سال کی عمر ہو رہی آپ علیہ السلام کی، تو پہلے آپ کو رؤیائے صالحہ یعنی کہ خواب آنے شروع ہوئے۔ 6 مہینے تک خواب آنے شروع ہوئے۔ یہ خواب بھی بشکل وہی ہی تھی۔ اس کے بعد آپ غار حرا میں جا کر عبادت کرنے لگے، گوشہ نشی اختیار کرنے لگے، خود ہی کھانا لے کر جایا کرتے تھے، اور جب کبھی کھانا ختم ہوتا تھا تو لینے آتے تھے، اور کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کھانا لے کر پہنچا دیا کرتی تھی۔ جو حضرات حج پر یا عمرے پر گئے ہیں وہ حضرات کو پتا ہوگا کہ غار حرا پہاڑ کی کتنی بلندی پر ہے۔ ہم لوگوں کا چڑھنا انتہائی مشکل ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ وہاں جاتے تھے، کئی راتیں رہتے تھے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا لے کر وہاں پہنچ جایا کرتی تھی، غار حرا کے اندر وہاں چلی جایا کرتی تھی۔ اب جب وہاں غار حرا کے اندر موجود ہے آپ علیہ السلام، تو جبرائیل امین ایک بار آتے ہیں۔ جبرائیل امین آئے اور آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر کہا اقرأ پڑھیے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں، یہ جواب دیا۔ تو جبرائیل امین نے آپ علیہ السلام کو اپنے دونوں بازو کے اندر لیا اور لے کر بھیچنا شروع کیا، یعنی دبانا شروع کیا۔ حضور کا ارشاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتنے زور سے مجھے دبایا گیا، ایسا لگتا ہے کہ ادھر کی پسلی ادھر، ادھر کی پسلی ادھر مل جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اس طریقے سے دبانے کی کوشش کی، ٹھیک؟ دوبارہ چھوڑ کر کہا اقرأ پڑھیے۔ حضور نے پھر کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اسی طرح جبرائیل امین نے کیا، تیسری بار پھر ہوا۔ اس کے بعد پوری آیت جبرائیل امین نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو حضور نے بھی پھر پڑھنا شروع کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب یہاں پر غور کیجیے، اس واقعے کے اندر استاذ کا ہونا ضروری، شاگرد کا بھی ہونا ضروری، تبھی پڑھائی ہو سکتی ہے۔ کوئی اگر تنہا پڑھنا چاہے تو وہ نہیں پڑھ سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ استاذ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں بغیر استاذ کے پڑھ لوں گا، وہ نہیں پڑھ سکتا۔ استاذ کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات، پڑھائی کے درمیان اگر طلبہ غلطی کرے تو ان کے ساتھ ادب دینا اور ان کو سکھانا بھی ضروری ہے۔ اسی حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ جبرائیل امین نے ان کو بھیجا تھا جب حضور نے منع کیا۔ حکومت اس پر پابندی لگاتی ہے کہ طلبہ پر سختی نہیں کی جا سکتی، ان کو نہیں مارا جا سکتا۔ یہ حکومت کی بھول ہے، یہ طلبہ کو بیکار کرنا ہے۔ ادب نہیں آ سکتا اگر ان پر سختی نہیں کی گئی تو، اس لیے سختی بھی ضروری ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا۔ اب آگے دیکھیے، جب جبرائیل امین نے آگے پوری آیت پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تب جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پورا پڑھا۔ پہلے آیت میں آیا تھا اقرأ پڑھیے، اقرأ پڑھیے، تو جو بھی علم پڑھا جائے گا وہ اقرأ کے اندر آئے گا۔ لہٰذا اگر کوئی مخالفت کرتا ہے
کہ ڈاکٹر کا علم نہیں پڑھا جائے گا، انجینئر کا علم نہیں سیکھا جائے گا، ماسٹر نہیں بنا جائے گا، تو ان کی یہ بھول ہے، اقرا کے خلاف چلا جائے گا۔ اقرا کے اندر وہ بھی آتا ہے، اقرا پڑھیے کہا گیا ہے، لہذا اس میں ساری پڑھائیاں آتی ہیں، اس میں ساری پڑھائیاں آتی ہے، ساری پڑھائی پڑھی جائے گی، لیکن آگے ایک تالا لگا ہوا ہے۔ کیا؟ معتبر کیا ہوگا؟ آپ ڈاکٹر بنیے، آپ انجینئر بنیے، سب کچھ بنیے، لیکن اقرا بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے پڑھنا پڑے گا، رب کے لیے پڑھنا پڑے گا۔ رب کے لیے اگر پڑھتے ہیں تو آپ کی پڑھائی کامیاب، ڈاکٹر بھی آپ کامیاب ہوں گے، انجینئر کی پڑھائی پڑھیں گے، انجینئرنگ میں بھی آپ کامیاب ہوں گے، ماسٹر بنیں گے، آپ ماسٹر میں بھی کامیاب ہوں گے، لیکن اسی شرط پر جبکہ ربک الذی خلق، اس رب کے نام پر پڑھنا ہوگا جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اگر صرف دنیا کمانے کے لیے آپ نے پڑھا، پیسہ کمانے کے لیے پڑھا، تو پھر وہ علم معتبر نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لہذا مخالفت نہیں ہوتی ہے، اقرا کے اندر وہ بھی ہے، آپ پڑھیے، سارا علم سیکھیے، لیکن اپنے رب کے لیے سیکھیے۔ اگر رب کے لیے آپ نے نہیں سیکھا تو پھر وہ علم معتبر نہیں ہوگا۔ آپ خدمت خلق کے لیے پڑھیے، اللہ آپ کو بھلا کرے گا، خوب عطا کرے گا، لیکن اگر ایسا نہیں تو نہیں۔ دوسری بات آپ ثابت کرنا چاہتا ہوں، عام طور پر علماء کا اور دانشور طبقے کا آپس میں جھگڑا چلتا ہے، ایک دوسرے کی قدر نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ علماء عام طور پر صرف قرآن و حدیث کی تعلیم پر زور دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث ہی علم ہے، دوسرے علم کی نفی کرتے ہیں، اور دانشور طبقہ وہ اپنے علم کو ثابت کرنے پر رہتے ہیں۔ اب دونوں ایک دوسرے کی تعریف نہ کرنے کی بنیاد پر دونوں میں ٹھن جاتی ہے، ایک دوسرے کا احترام نہیں ہوتا، جبکہ دونوں ضروری ہے، اور دونوں ملا کر چلیں گے تو ایک دوسرے کی قدر ہوگی، اور دونوں کی ضرورت ہے۔ اب میں ضرورت ثابت کرنا چاہتا ہوں، کیا ضرورت ہے؟ ایک جسم ہے، ایک روح ہے، ان دونوں سے مل کر انسان ہے۔ اگر جسم نہ رہے تو روح کا کوئی کام نہیں، اگر روح نہ رہے تو پھر جسم کا کوئی کام نہیں ہوگا، دونوں مل کر ہی آپ زندہ ہیں۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی ختم تو کسی کام کے نہیں ہیں۔ اب بتائیے اس میں اعلیٰ کون ہے؟ روح اعلیٰ ہے، جسم اس کے مقابلے میں دوسرے نمبر کا ہے، ٹھیک؟ روح کو غذا چاہیے، جسم کو بھی غذا چاہیے، دونوں کو غذا چاہیے، ٹھیک رکھنے کے لیے، صحت مند رکھنے کے لیے جسم کو بھی غذا چاہیے، روح کو بھی غذا چاہیے۔ روح کی غذا ہے ذکر و اذکار، قرآن و حدیث، وہ اگر پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے تو پھر آپ کی روح ٹھیک رہے گی۔ اگر قرآن و حدیث آپ نے نہیں پڑھا، یہ روح صحیح نہیں، اس کو غذا نہیں مل پائے گی۔ جسم کی غذا یہ کھانا پانی، دانا پانی، یہ جسم کے لیے ہے، اگر اسے آپ نے نہیں دیا تو جسم بھوکا رہ جائے گا، تو اس کی ضرورت۔ اب غذا کہاں سے حاصل کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، زراعت کرنی پڑے گی، کھیتی کرنی پڑے گی، تو علم زراعت کا سیکھنا ضروری ہوا کہ نہیں ہوا؟ علم زراعت کا سیکھنا ضروری ہوا۔ اب جسم بیمار پڑتا ہے تو جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی، ڈاکٹر کا علم حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طریقے سے اس باڈی کو صحیح رکھنے کے لیے اور ان کو صحیح جگہ پر فٹ کرنے کے لیے گھر اور مکان کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے لیے انجینئر کا بھی علم ضروری ہے، لہذا ان کو چاہیے انجینئر کا علم۔ روح اگر بیمار پڑ جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ذکر و اذکار چاہیے، ان کے لیے خانقاہ کی ضرورت ہے، ذکر و اذکار نہیں تو یہ روح کا علاج نہیں ہو پائے گا۔ تو دونوں کی ضرورت ہے، دونوں کی ضرورت ہے یا نہیں؟ دونوں کی ضرورت ہے، ہاں یہ الگ بات ہے۔ روح اعلیٰ ہے، ان کے لیے غذا بھی اعلیٰ، غذا قرآن و حدیث ہے، قرآن و حدیث بھی اعلیٰ، ذکر و اذکار بھی اعلیٰ، ترتیب بہرحال ہے، ترتیب ہر چیز میں رکھی گئی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، نبی کے حوالے سے بھی فرمایا گیا کہ بعض
رسولوں کو ہم نے فضیلت دی ہے بعض کے مقابلے میں، یہی حال یہاں علم کا بھی ہے۔ علم میں قرآن و حدیث کی فضیلت ہے، اعلیٰ علم وہ ہے، ثانیہ دوسرے درجے کا علم یہ دنیاوی علم ہے، اور دنیاوی علم بھی ضروری ہے۔ اس لیے دونوں ایک دوسرے کو ثابت کریں، ایک دوسرے کی قدر کریں، یہ معاشرہ خوشگوار ہو جائے گا۔ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے اس لیے معاشرہ خوشگوار نہیں ہو پاتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو دونوں علم ضروری ہے۔ اب اس کے بعد اسی واقعے کی طرف چلیے، اب آتے ہیں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے۔ اسی واقعے سے دوسری بات میں ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ جب آپ اقرا بسمی آپ پر نازل ہوئی، جبرائیل امین نے آپ کو بھیجا تھا، وہ 3-4 آیتیں سکھا کر چلے گئے۔ جب واپس چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا روب طاری ہوا، بڑا روب طاری ہوا۔ آپ ڈر سا گئے، پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ آپ گھر آئے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس۔ پہلی بیوی وہی تھی اور وہی شریک حیات تھی، دوسری کوئی نہیں تھی اس وقت، نہ ماں تھی نہ باپ تھا اور کوئی بھی نہیں تھے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، صرف گئے اور وہاں جا کر ابھی آپ نے واقعہ نہیں بتایا بلکہ یہ کہا مجھے ڈر سا لگ رہا ہے، آپ مجھے زملونی چادر اڑا دو میں سونا چاہتا ہوں۔ یہ بیوی سے کہا۔ پتہ یہ چلا کہ جب آپ پر پریشانی طاری ہو تو اپنی شریک حیات کو جا کر بتائیں، ان کو مشورہ لیں، ان کو یہ پیغام دیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو شریک حیات کو بیوی کو بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کو بتایا کہ زملونی مجھے پہلے چادر اڑا دو۔ بیوی بھی اتنی بڑی سمجھدار، انہوں نے ابھی واقعے کو نہیں پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ بڑی سمجھدار تھی، انہوں نے حکم کو پہلے مانا۔ میری ماں بہنوں اس بات کو بھی سنو، شوہر جس انداز سے جیسے کہہ رہا ہے اسی انداز سے تم کام کرنے کی کوشش کرو، آپ کا گھر بڑا اچھا چلے گا، بڑی کامیابی کے ساتھ چلے گا۔ اگر زیادہ بحث و مباحثہ کے اندر پڑو گی گھر بکھر جائے گا، گھر ناکام ہو جائے گا، جنت کدا سے جہنم کدا بن جائے گا۔ شوہر نے پہلے یہ کہا زملونی مجھے چادر اڑا دو، تو فوراً خدیجہ نے اس کی تکمیل کی، اس کی اطاعت کی اور چادر لا کر آپ کو اڑا دیا گیا۔ ابھی سوال نہیں کیا کہ معاملہ کیا ہے، ابھی سوال نہیں کیا۔ اس لیے میری ماں بہنوں جب آپ سے بھی پہلی بار کچھ کہا جائے تو سوال میں مت لگے، پہلے وہ جو کہہ رہے ہیں اس کام کو انجام دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، آرام فرمانے لگے۔ نیند جب پوری ہو گئی اس کے بعد اٹھے، شوہر نے خود ہی بیان کیا، بیوی کو ابھی پوچھنے کا موقع بھی نہیں دیا، بیٹھا کر شوہر نے بتانا شروع کیا۔ گھر میں بھی یہی ماحول ہونا چاہیے، بیوی چونکہ انتظار میں رہتی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اس لیے اب بیوی کو بیٹھا کر جب آپ کو اطمینان ہو جائے تو بیوی کو بیٹھا کر آپ بتائیں، بات بتائیں، معاملہ کیا پیش آیا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ بتایا جو غار حرا میں پیش آیا تھا۔ غار حرا میں کہا میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ حضرت خدیجہ نے سننے کے بعد بڑی اطمینان سے پورے واقعے کو سنی اور بیچ میں کوئی چوچرا نہیں کیا، کوئی سوال و جواب نہیں کیا۔ جب یہ پوری سن چکی تب اس کے بعد حضرت خدیجہ کی ذمہ داری بنی کہ وہ اپنے شوہر کو تسلی دے۔ یہ عورتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب شوہر پریشان ہو اور شوہر اپنا واقعہ بتلا رہی ہے تو ایسے موقع پر چاہیے کہ آپ وہ تسلی دے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ لہذا آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ تسلی دیں۔ چنانچہ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 5 جملے بیان کیا اور تسلی دیے۔ کیا 5 جملے بیان کیا؟ پہلے تو یہ کہا کلا ابشر، ہرگز ایسا نہیں، خوشخبری سنیے، کلا ہرگز نہیں، خوشخبری سنیے، یہ کہا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 5 جملے انہوں نے پیش کیا۔ 5 جملے میں یہ کہا، پہلے یہ کہا ما یخزیک اللہ ابدا، آپ گھبرائیے مت، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا۔
5 جملے جو کہا انہوں نے یہاں سے شروع ہوتا ہے انک لتصل الرحیم، آپ کنبہ پرور ہیں۔ 5 جملے کی میں تشریح کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ یہ اصلاح معاشرے کا بڑا زبردست عنوان ہے، اس حوالے سے آپ کا معاشرہ، آپ کا گھر جنت کا بن جائے گا۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دینے کے لیے حضور سے 5 جملے پیش کیے۔ کیا کہا؟ انک لتصل الرحیم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، کنبہ پرور ہیں۔ ایک دوسرا جملہ کہا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، کہ آپ بے کسوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ بے کسوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ تیسرا اسی میں یہ ہے وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ مفلسوں کے لیے کماتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفِ، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور مشکل وقتوں میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ 5 جملے کہا، اس میں سے 2 کو اگر ملا لیا جائے، تکسب المعدوم و تحمل الکل، ان دونوں کو ایک کیا جائے تو دوسری حدیث کے اندر ایک جملہ ہے وتصدق الحدیث، اور آپ سچی بات کرنے والے۔ 5 جملے کا آپ نے ترجمہ سمجھا، ٹھیک؟ اب آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ 5 جملے میں کیا آیا؟ آپ کنبہ پرور ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، مفلسوں کی مدد کرنے والے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، سچی گفتگو کرنے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اور امر حق میں پریشان لوگوں کا ساتھ دینے والے ہیں۔ یہ 5 جملے بولے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے لیے تسلی دیا۔ سوال میرا یہ ہے، حضرت خدیجہ نے اس حدیث کے اندر کہیں یہ جملہ بولا کہ آپ بہت بڑے نمازی ہیں، بہت بڑے روزے دار ہیں، آپ حاجی ہیں، آپ اور بڑی دین کی خدمت کرنے والے ہیں؟ اس میں سے ایک جملہ بھی بولا ہے؟ اس حدیث کے اندر کہیں نہیں ہے۔ غور کیجیے اس حدیث پر، میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ سمجھانے والا ہوں۔ حضرت خدیجہ حضور کو تسلی دے رہی ہے مشکل وقتوں میں۔ حضور پریشان ہیں، اس پریشانی کے عالم میں بیوی سے تذکرہ کیا کہ میں پریشان ہوں۔ حضرت خدیجہ نے جب تسلی دیا، 5 جملے بیان کیے، اس 5 جملے کے اندر دنیاوی امور کو بیان کیا، اسلامی دنیاوی دینی امور کو بیان نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ بہت بڑے نمازی ہیں لہٰذا اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا، آپ بہت بڑے روزے دار ہیں، پورے سال روزہ رکھتے ہیں، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا، آپ حج کرنے والے ہیں لہٰذا آپ کو اللہ برباد نہیں کرے گا، آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ ان میں سے کوئی جملہ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ کوئی جملہ نہیں کہا۔ اب اسی بیچ میں ایک واقعہ اور سن لیجئے، پھر اس کی تشریح پر آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کرنے کے بعد پریشان ہو گئے مکے والوں سے، سمجھاتے سمجھاتے جب پریشان ہو گئے کہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کرنے کے لیے ٹھان لیا کہ میں یہاں نہیں رہوں گا، ہجرت کر کے حبشہ چلا جاتا ہوں، وہاں اپنا دین کی خدمت کروں گا اور اللہ اللہ کرتا رہوں گا، مجھے اب گاؤں والوں سے کوئی مطلب نہیں، گاؤں والوں کی ذمہ داری مجھے نہیں لینی۔ یہ ابو بکر صدیق نے سوچ لیا، ہجرت کرنے کے لیے، وہاں سے گھر چھوڑنے کے لیے ارادہ کر لیا کہ یہ گاؤں والے بڑی بیکار لوگ ہیں، بڑی برباد لوگ ہیں، یہ باتیں نہیں مانتے ہیں، جبکہ صحیح بات بتلاتا ہوں نہیں مانتے۔ ابو بکر صدیق چلنے لگے، مکے پار کر گئے، ہجرت کر کے جب باہر چلے گئے، مکے پار کر گئے تو باہر کچھ دور پر ابن دگنہ اس کو ملے۔ ابھی یہ مسلمان نہیں تھے لیکن ابو بکر صدیق کو خوب اچھی طریقے سے جانتے تھے، دوستی یاری تھی۔ ابن دگنہ نے روک لیا ابو بکر صدیق کو، کہا کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں مکے والوں سے تنگ آ چکا ہوں، میں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، حبشہ چلا جاؤں گا، وہاں جا کر اللہ کی عبادت کروں گا، مجھے مکے کے اندر نہیں رہنا ہے۔ میں نے بہت تبلیغ کر لی، میں نے لوگوں کو خوب دینداری سمجھا لی، لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے بلکہ مخالفت ہی کرتے آ رہے ہیں، وہ مخالفت بھی کر رہے ہیں، لہذا مجھے نہیں رہنا یہاں پر۔
ابن دغنہ نے جب یہ بات سنی، انہوں نے ابو بکر صدیق کے لیے یہی 5 جملے بیان کیے تھے جو حضرت خدیجہ نے حضور کے لیے پیش کیا تھا، وہی 5 جملے ہو بہو ابن دغنہ نے ابو بکر صدیق کے لیے پیش کیا کہ ارے بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ جیسا آدمی، آپ تو کنبہ پرور ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، بے کسوں کے سہارے ہیں، مفلسوں کی مدد کرنے والے ہیں، سچی گفتگو کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، اور آپ تو امر حق کا ساتھ دینے والے ہیں۔ ایسا آدمی مکہ چھوڑ کر اگر چلا جائے گا، یہ مکہ برباد ہو جائے گا، آپ چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں آپ کی ذمہ داری لیتا ہوں، آپ مکہ واپس چلیے، آپ کو میں چھوڑ کر جانے نہیں دوں گا کسی بھی حال۔ اپنی ذمہ داری میں ابن دغنہ نے ابو بکر صدیق کو واپس لایا اور مکے میں کہا، اعلان کیا کہ خبردار اگر کسی نے ابو بکر کو ستایا تو میری تلوار اور ان کی گردن ہوگی، ابو بکر صدیق کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ مجھے سمجھانا یہ ہے، یہاں پر بھی ابو بکر صدیق کو ابن دغنہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ بہت بڑے نمازی ہیں لہٰذا آپ مکہ چھوڑ کر کیوں جائیں گے، آپ بہت بڑے روزے دار ہیں آپ مکہ چھوڑ کر کیوں جائیں گے، آپ حاجی ہیں مکہ چھوڑ کر کیوں جائیں گے، آپ علامہ ہیں مکہ چھوڑ کر کیوں جائیں گے، ایسا نہیں کہا۔ یہ 5 جملے وہ پیش کیے جو دنیا سے تعلق رکھتا ہے، اصلاح معاشرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر یہ 5 کام آپ اچھے کرتے ہیں تو آپ معاشرے کے اندر ٹھیک ہیں، آپ اچھے آدمی کہلانے کے لائق ہیں، ورنہ اچھے آدمی کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ آج کل اچھا کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو 5 ٹائم صرف مسجد پہنچ گیا، نمازی بن گیا، گھر کے اندر صلہ رحمی نہیں کر رہا ہے، بیوی سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، مار پیٹ کر رہا ہے، اور ان کے سلوک اچھے نہیں ہیں، لیکن نماز پڑھ رہے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت اچھے نمازی ہے بھائی، ان کو معاشرے میں اچھا سمجھا جا رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ اچھا ہونے کے لیے آپ کو سب سے پہلا کام انک لتصل الرحم، یعنی آپ کو صلہ رحمی سب سے پہلے کرنا ہوگا۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داری نبھانی ہوگی، رشتہ داری بہن کا جو حق ہے وہ بہن کو دینا ہوگا، بھائی کا جو حق ہے وہ حق دینا ہوگا۔ پہلے حقوق العباد کو ادا کیجئے، پھر اچھے بنیں گے۔ اگر آپ نے حقوق العباد نہیں کیا تو اچھے سماج میں نہیں بن سکتے، نماز پڑھنے سے آپ اچھے نہیں ہو سکتے، وہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے، حقوق اللہ میں سے آتا ہے۔ نماز پڑھے نہ پڑھے وہ اللہ کام لے لے گا، نہیں پڑھیں گے اللہ وہاں پر حساب لے گا، لیکن اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اگر آپ نے یہاں پر حقوق العباد کو مار لیا، بھائی کے حق کو مار لیا، کل قیامت میں اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، بلکہ وہاں دینا پڑے گا پہلے۔ جب تک نہیں دیں گے آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ سمجھ میں آیا؟ تو صلہ رحمی پہلے ضروری ہے۔ رشتہ داری آج نہیں نبھائی جا رہی ہے، اتنا خطرناک ہو گیا ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، ایک دوسرے کی قدر کرنا نہیں چاہتے ہیں، باپ کی بیٹا قدر نہیں کر رہا ہے۔ اس کے حوالے سے صلہ رحمی نے یہ کہا تھا اللہ سے، اے اللہ مجھے پیدا کر رہے ہیں لیکن اگر لوگوں نے نہیں نبھایا تو کیا ہوگا؟ اس وقت اللہ نے اس رحم کو جواب دیا تھا کہ جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ اس لیے خدا کے واسطے رشتہ داری کو نبھانے کی کوشش کیجئے۔ سب سے پہلا جملہ ہے انک لتصل الرحم، کہ کنبہ پروری اختیار کیجئے، رشتہ داری نبھائیے۔ رشتہ داری نہیں نبھائی جاتی، ایک دوسرے کی قدر نہیں کر رہے ہیں، بیٹی کی شادی ہو گئی پرائے گھر کی ہو گئی، بہو ساس کی خدمت نہیں کر رہی، ساس بہو کو نہیں دیکھ رہی ہے، بھائی کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، شادی ہونے سے پہلے وہ بھائی آپس میں زبردست تھا، ایک دوسرے کے لیے جینا اور مرنا جانتا تھا، لیکن شادی ہونے کے بعد وہ اتنا بڑا دشمن کیوں ہو جاتا ہے جو زندگی میں اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟
یہ سوال مجھ سے بھی ہوا تھا، جواب نہیں بن پڑا۔ ایک ماں کی اولاد ہے، ایک باپ کا خون ہے، دونوں ایک گھر کے اندر پلا پرورش پایا، دونوں کنوارے کے اندر بالکل ساتھ تھے، کہیں کچھ ہوتا تھا دوسرا بھائی دوڑ پڑتا تھا، لیکن جب شادی ہو گئی دونوں بھائی میں ایسی دشمنی کہ شاید دنیا کے کسی اور آدمی سے ایسی دشمنی، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ماں کے دودھ کو بھول گیا، باپ کے خون کو بھول گیا، کیا ہوا؟ میں نے بہت غور کیا، مجھے بنارس میں یہ سوال ہوا تھا مجھ پر، میں جواب نہیں دے پایا کہ کیا۔ پھر میں نے کوشش کی، میں نے اپنے گروپ میں بھی اس کو لکھا، میں نے پہلے پڑھا تھا دارالعلوم کے زمانے میں، ایک تو وہ خیال آیا، لیکن وہ تسلی بھرا جواب نہیں مل پایا مجھے۔ کیا آدمی میں دشمنی ہونے کی ایک وجہ یہ ہوئی، ایک میں نے کتاب میں پڑھا تھا، وعدے الست میں، وعدے الست سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں انسانوں کو بھیجنے سے پہلے جب ساری روحوں کو اللہ نے جمع کر کے یہ پوچھا تھا کہ بتاؤ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کو وعدے الست کہا جاتا ہے، یعنی قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے رب نے یہ پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے جواب دیا تھا، قالو بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اب دیکھیے وہاں جو میدان میں جمع ہوئے تھے ساری روحیں، اس روحوں کے کھڑا ہونے کا انداز کیا تھا؟ وہ روح کیسی کھڑی تھی؟ اس کتاب میں یہ لکھا تھا کہ روح اگر اس طریقے سے کھڑی ہوئی آپس میں تو دونوں میں بڑا پیار ہوگا، بڑی محبت ہوگی، بہت زیادہ، کبھی دشمنی ہوگی۔ اگر دونوں اس طریقے سے کھڑے رہے، دونوں برابر، اس میں بھی دشمنی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اگر اس طریقے سے کھڑے ہوئے، یہ کروٹ لیا، اس میں بھی دشمنی نہیں ہوگی اتنی زیادہ۔ اس طرح اگر دونوں کھڑے ہوئے سیدھ میں، اس میں بھی دشمنی نہیں ہوگی۔ اگر دونوں اس طریقے سے کھڑے ہوئے، دونوں کی پیٹ رہی، ان دونوں میں دشمنی ہوگی۔ یا اسی طریقے سے آگے پیچھے رہا تو اس میں ہلکی ہلکی دشمنی ہوگی۔ یہ اس کتاب میں پوری وضاحت اس طریقے سے رکھا تھا۔ دنیا میں آنے کے بعد اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے رہے ہیں، پیٹ دکھلا کر، اس کی پیٹ اس کی پیٹ، تو ان دونوں میں وہ دشمنی۔ یہ وضاحت ہم نے کتاب میں پڑھی تھی۔ اس وقت تھوڑا بچپنا تھا، میں نے سوچا کہ یہی چلتا ہوگا، لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سارے بھائی وہاں اسی طرح کھڑے تھے؟ سب کی اولاد ایسے ہی کھڑی تھی؟ یہ بعد میں چل کر سوال پیدا ہوا مجھے۔ اگر اس واقعے کو ہم مان لیتے ہیں کہ دشمنی کی وجہ یہ ہے، تو سارے خالی بھائی اس طرح کھڑے تھے، ایک دوسرے کو پیٹ دکھلا رہے تھے، جو اس طریقے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے سمجھ میں پھر بعد میں یہ آیا، اب 1 سال پہلے کا واقعہ جو مجھے سوال ہوا تھا، میں نے پھر ریسرچ کرنا شروع کیا تو مجھے پھر بعد میں یہ سمجھ میں آیا، دوسری چیز اس میں ملایا جائے کہ سنت کے مطابق عمل نہ کرنے کی بنیاد پر یہ جھگڑا ہوتا ہے۔ جھگڑے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورتیں شیطان کی خالہ ہے۔ جب شیطان کو اللہ نے راندے دربار کیا تھا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے، اب جاؤ دنیا کے اندر، تو شیطان جب دنیا کے اندر آیا تھا انہوں نے 9 درخواست کی تھی، اے اللہ میں جا تو رہا ہوں دنیا کے اندر، لیکن میری درخواست ہے، ایک فہرست ہے، اس کو مان لی جائے، یہ مان لیں گے تو میں دنیا کے اندر چلا جاؤں گا۔ کہ کیا درخواست ہے؟ 9 درخواست کی تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ کئی بتاؤں گا، ان میں سے ایک درخواست جو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بھائیوں میں لڑائی کرانے کا، مسلمانوں کے درمیان لڑائی کرانے کا ایک ذریعہ چاہیے، جس کے ذریعے میں لڑائی کرا سکتا ہوں، وہ چیز مجھے عطا کر دیجئے۔ تو رب کائنات نے اس کے لیے عورت کو دیا۔ یہ مفتی شبیر صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، میں بغیر حوالے کے بات نہیں کرنا چاہتا۔ مفتی شبیر صاحب نے ایک واقعے کو لکھا ہے، ان میں سے ایک درخواست یہ ہے کہ مجھے 2 مردوں میں لڑائی کرانی ہے، بھائیوں میں لڑائی کرانی ہے، مسلمانوں میں لڑائی کرانی ہے، کسی میں بھی لڑائی کرانی ہے، تو اس کے لیے کوئی ذریعہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یا ایسے لڑ لیں گے؟ ایسے نہیں لڑ سکتے، اس کے لیے کوئی ذریعہ چاہیے۔ تو ذریعہ کے لیے شیطان نے مانگا تھا کہ کوئی دانا دیجئے،
کہ میں وہ دانا ڈالو اور دونوں لڑ پڑے تو کہا اس کے لیے عورت ہے، جاؤ عورت کو بیچ میں رکھنا، لڑائی ہو جائے گی۔ اب آپ بتلائیے خدا کے واسطے ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ عورت کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ عورت کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کم عقل ہے، وہ آتی ہے، وہ لڑا دیتی ہے بھائی بھائی کے اندر، وہ بھول جاتی ہے کہ یہ دونوں ایک ماں کے بیٹے ہیں، وہ آنے کے بعد پورے طور پر اپنے شوہر پر قبضہ کر لینا چاہتی ہے، یہ شوہر پورا کا پورا میرا ہے، اس پر پورا میرا حق ہے، شوہر میری اجازت کے بغیر کسی کو ایک چونی نہیں دے سکتا۔ ان کی یہ پلاننگ بن جاتی ہے، ان کا یہ ذہن بن جاتا ہے۔ خدا کے واسطے یہ غلط ہے، یہ تم کرو گی تمہارے بھی بچے اسی طرح کریں گے۔ تم کہاں جاؤ؟ آج تم کر رہی ہو قبضہ۔ ارے شوہر بنا کر کس نے دیا تم کو؟ تم خود سے شوہر لے کر آ گئی، تم خود سے کما کر پیدا کر کے لے آئی۔ جس ماں نے تمہیں پیدا کر کے شوہر بنا کر دیا 25 سال کی عمر کے بعد، آج تم اس ماں سے کاٹ دینا چاہتے ہو۔ جس بہن نے گود میں اپنے اندر پالا ہے، لوری سنایا ہے، اس کو سلایا ہے، اس بہن سے تم کاٹ دینا چاہتی ہو، اس بہن سے الگ کر دینا چاہتی ہو۔ تمہارا کیا ہوگا؟ تم بھی سوچ لو، تم تو آ جائیو گھر کے اندر۔ تو یا عورت، اور غلطی کہاں ہوتی ہے؟ پوری تفصیل میں جاؤں تو راتوں گزر سکتی ہے۔ دعا کیجئے میرے لیے، میں 3 دن سے بیمار ہوں۔ آج ڈاکٹر نے یہ بھی کہہ دیا کہ شاید آپ کو ملیریا کی شکایت ہونے جا رہا ہے، خون میں یہ آ گیا ہے، بڑی مشکل سے بول پا رہا ہوں۔ دعا کیجئے کہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے بہت جلد۔ بہرحال تو میں کیا کر رہا تھا؟ اب اس میں غلطی آپ سنت کے مطابق کہاں ہوتی ہے؟ سنت طریقہ یہ ہے، ماں باپ کو بھی یہ چاہیے کہ بچے بھلے آپ کے ہیں، بچے آپ کے ہی رہیں گے، طریقہ کار اس کا یہ ہے، اس پر عمل کر لیجئے جو حضور نے کیا تھا، سنت طریقہ۔ میری یہ بات علاقے کے لوگوں کو تھوڑی بری لگی اور بوڑھے لوگوں کو تھوڑی بری لگی، ایک عجیب سا ماحول چلا ہوا ہے، لیکن سنت ہے، یو پی والوں کا عمل ہے، باہر کے لوگوں کا عمل ہے، یہ اپنے علاقے والوں کا، بہار بنگال یہ سب کا عمل نہیں ہے، تو سننے میں ان کو بڑا برا لگتا ہے۔ میں کنوارے سے یہ بات بولتی ہوں آ رہا ہوں۔ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ شادی آپ کرائیے، آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ بچوں کی پرورش کرا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، سب کرا رہے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کو شادی کرانے تک آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے کرا دیا، یہیں پر نہیں، اگلی ذمہ داری یہ ہے کہ 3 دن کے بعد آپ انہیں فرق کر دیجئے۔ یہ بات آپ کو ہضم ہوگی؟ یہ بات ہضم ہوگی آپ کو؟ میری ماں بہن کو بھی ہضم نہیں ہوگی، بوڑھی پرانی کو ہضم نہیں ہو سکتا، آپ بوڑھے پرانے آپ کو ہضم نہیں ہو سکتا۔ شاید علماء کرام بھی ابھی فوری طور پر متفق نہ ہو، لیکن میں واقعے سے ثابت کروں گا، سنت سے ثابت کروں گا۔ آپ جائیے اس کے اندر، گھر کو اگر جنت کا بنانا ہے، گھر کو خوشگوار بنانا ہے تو اس سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ شادی کرائیے اور 3 دن کے بعد اس کے چولہے کو الگ کرا دیجیے۔ آپ کہیں گے یہ بات آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے یہ بات کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ ہمارے اکابر کا یہ عمل رہا ہے۔ اکابر سے آگے میں حضور کا بھی واقعہ سناؤں گا۔ یہاں اعظم گڑھ کے انتقال کر گئے مولا اعجاز صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، 3 بیٹے تھے ان کو، 2 بیٹے کی شادی کرائے، ہر تیسرے دن میں بیٹے کو الگ کر دیا۔ تیسرے بیٹے کی جب نکاح کا نمبر آیا، رشتہ لگا دیا، رشتہ لگانے کے بعد حضرت بیمار پڑ گئے، بمبئی چلے گئے، لیکن وہاں سے خط لکھا کہ میری بیماری تھوڑی لمبی ہے، نکاح تم ٹائم پر کر لینا، میرا انتظار مت کرنا۔ بچوں نے نکاح کرا لیا۔ نکاح کرنے کے بعد ان دونوں بھائیوں نے اپنے تیسرے بھائی کو 3 دن کے بعد الگ کر دیا۔ حضرت کو خط لکھا کہ شادی ہو گئی، اچھے طریقے سے ہو گئی، 3 دن کے بعد وہ بھائی کو بھی الگ کر دیا گیا، ہم تینوں الگ الگ ہو گئے۔ والد محترم بڑے خوش ہوئے کہ اللہ آج قبول کر لیا، سنت پر عمل ہو گیا۔ بڑی خوشحال زندگی تینوں کی گزرتی رہی۔ اب آگے واقعے سے آئیے، کیا سنت کہاں سے ہے؟ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ بتا سکتے ہیں کوئی؟ کون تھے؟ پہلے کیا تھے؟
چچا زاد بھائی تھے. حضرت علی کی پرورش کون کر رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے. ابو طالب نے پرورش کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس احسان کو چکانے کے لیے علی کو اپنی پرورش میں رکھ لیا کہ علی کی پرورش میں کروں گا. حضرت علی کی پرورش آپ کرنے لگے تو گویا کہ چچا زاد بھائی اب بیٹا بن گیا، کیونکہ پوری پرورش کی ذمہ داری لے لی. ٹھیک، مدینہ پہنچے، ساتھ لے کر مدینہ تک گئے. وہاں شادی کا نمبر آیا. شادی کا نمبر آیا تو شادی کن سے ہوئی؟ حضور کی بیٹی. حضور کی بیٹی کون سی؟ سب سے چہیتی بیٹی حضرت خدیجہ رضی اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جگر کا ٹکڑا. حضرت فاطمہ سے نکاح ہوا. نکاح فاطمہ سے ہونے کے بعد کیا ہونا تھا؟ آپ کے سماج کے مطابق، آپ کے رول کے مطابق یہ ہونا چاہیے تھا کہ حضرت علی کو اپنے ہی گھر میں رکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ بیٹی بھی اپنی اور ادھر چچا زاد بھائی بچے کی طرح پرورش کیا تھا، تو اپنے ساتھ